بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان اڈیئر برطانوی شہری ہیں، دنیا میں پہلے پروفیسر آف لیڈرشپ اسٹڈیز یونیورسٹی آف کیمبرج کے تعلیم یافتہ کنگز کالج لندن سے پی ایچ ڈی، اگرچہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانوی فوج میں کمیشنڈ آفیسر کی حیثیت سے کیا۔ وہ سینڈ ہرسٹ میں سینئر لیکچرر رہے اور اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں انہیں موقع ملا کہ وہ بدایوں ریجمنٹ ایڈجوٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران وہ عربوں کے کلچر، صحرائی زندگی اور ان کی تہذیب سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا نام ہے دا لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیڈرشپ کی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ ایک لیڈر انکساری عاجزی، اس کے ساتھ جرأت اور لطف و کرم جیسی کوالٹیز کا ملاپ رکھتا ہے اپنے کردار میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک لیڈر بڑے خطرات کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور وہ انڈر سٹریس بھی جرأت سے کام لیتا ہے۔ اور یہاں اس نے مثال دی غزوہ حنین میں، جب صورتحال بہت کریٹیکل اور سینسیٹیو تھی تو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بریولی ایکٹ کیا۔ ان کا مصنف کا خیال ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی ناموافق ہوں، ایک لیڈر انڈر سٹریس بھی جرأت سے کام لیتا ہے۔ اب یہاں ذکر کرتے چلیں ایک کتاب کا، دی پرنس، اور یہ کتاب ورلڈ فیم کی بک ہے، اور یہ اس کے مصنف ہیں میکیاولی، اور 26 چیپٹر ہیں اس کتاب کے۔ یہ بنیادی طور پر یہ کتاب میکیاولی نے لکھی تھی پرنسلی گورنمنٹ کی مینٹیننس کے لیے، اور اس کو ایک انسٹرکشن گائیڈ کی حیثیت حاصل ہے فار پرنسز اینڈ رائلز۔ میکیاولی ایک اٹالین ڈپلومیٹ تھے۔ یہ رینیسنس کا دور تھا، 16th سینچری، اور میکیاولی کو فادر آف ماڈرن پولیٹیکل فلسفی اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر لوگوں نے جانا، اور اس کتاب کا بنیادی طور پر تھیم تھا ہاؤ ٹو اسٹے ان پاور۔ اب دیکھیے میکیاولی کیا لکھتا ہے کہ رولرز کے لیے، اور کس طرح سے وہ دراصل یہ کتاب جو ہے یہ میکیاولی نے اپنے اس دور کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھی تھی، اور ایک خوش آمدی کے طور پر، مگر عمومی طور پر پولیٹیکل لیڈرز اس کتاب کے تھیم کو اور اس کے اصولوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپناتے رہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، لیڈرز اور رہنما۔ میکیاولی لکھتا ہے، یو ایکٹ ان انٹرسٹ آف پیپل ٹو گین پولیٹیکل کنٹرول، ہائڈ بیڈ ڈیڈس ٹو گیو آف اے گڈ ہارٹیڈ انٹینشنز ٹو پیپل اینڈ رولرز ایلسویئر، لائی اینڈ مسلیڈ ٹو گیٹ ریزلٹس۔ مطلب کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مس لیڈ کر سکتے ہیں، اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیجیے۔ اور اس نے یوں لکھا کہ اٹ از بیٹر ٹو بی اسٹنگی دین جینرس، اور اٹ از بیٹر ٹو بی کروئل دین مرسیفل۔ ظالم ہو جائیے، زیادہ بہتر ہے مرسیفل کی نسبت۔ پرنسز should undertake great projects to enhance their reputation۔ بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کر دیجئے، اور تاکہ آپ کی ایک ریپوٹیشن لوگوں کے سامنے آئے۔ اینڈ بیٹر ٹو بریک پرومسز، اور بہتر ہے کہ آپ اپنے وعدے توڑ دیجئے if they go against your interests۔ یہ میکیاولی کی تعلیمات تھیں رولرز کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے انٹرنیشنل اور نیشنل لیڈرز کیا اسی کتاب پر عمل پیرا ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں
پروفیسر ڈاکٹر جان اڈیئر کی کتاب کی جانب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل لیڈر کے طور پر تسلیم کیے ہوئے ہے، اس نے لکھا کہ اور اس کا خیال ہے کہ سچ ہی لوگوں میں لیڈر پر اعتماد پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام کو تھا۔ اور مصنف انٹیگریٹی کو ایک لیڈر کی شخصیت کا لازمہ خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وقار سچ اور حق کی علمبرداری کا صلہ ہوتا ہے، لیڈر ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حق بات کی سر بلندی کے لیے عزم صمیم کا بڑا معترف ہے، اور رائٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عرفہ کردار سے اس قدر متاثر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی اصولوں سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، اور انہوں نے آپ کو دل سے اپنا رہنما تسلیم کیا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ کسی بھی لیڈر کے لیے اس بات کو لازم خیال کیا جانا چاہیے کہ اسے اعلیٰ اخلاقی معیارات پر پورا اترنا ہوگا، دوسری صورت میں وہ رہنما یا لیڈر تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس نے لکھا کہ جو دلوں اور اذہان پر حکومت نہ کر سکے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مین آف انٹیگریٹی قرار دیا، اور پھر اس نے یہ لکھا کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد اور اعتبار رکھتے تھے کہ ان کو الامین کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مین آف انٹیگریٹی قرار دیتے ہوئے آنیسٹی اور انٹیگریٹی میں امتیاز بھی لکھا۔ اس نے لکھا کہ انٹیگریٹی کہیں آگے کی چیز ہے آنیسٹی سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا کہ آنیسٹی مینز اے ریفیوزل ٹو لائی، اسٹیل اور چیٹ in any way. Integrity goes a mile beyond honesty. It implies trustworthiness and incorruptibility. Integrity extends through the entireness or wholeness of the character. مصنف لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا لیڈر ان کا خادم ہوتا ہے۔ جان اڈیئر لکھتا ہے کہ ایک لیڈر کو اخلاقی قوت، مورل اتھارٹی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ تمام خطرات اور مصائب کو خود بھی ایسے ہی برداشت کرتا ہے جیسے اس کے ساتھی برداشت کرتے ہیں، اور یہ ہارڈشپس، پرائیویشن، سفرنگ، ٹوائل، فٹیگ، اپریشن، انجری، انجسٹس، لیڈر سب کچھ برداشت کرتا ہے عوام کے ساتھ مل کر، اور اپنے آپ کو علیحدہ یا محفوظ رکھ کر الگ اور اعلیٰ ہونے کا تاثر نہیں دیتا۔ یہی لیڈرشپ کا بنیادی اور افاقی اصول ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے مگر خطرناک قصبے مکہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر گئے، اور مدینہ میں پہلی مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح کام کیا۔ جنگ خندق کے لیے بھی اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ کام کیا، اور ان کی موجودگی ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پرجوش محرک تھا۔ مصنف نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت انس نے آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا تھا۔ وہ اس بات کو یاد کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے ناراض نہ ہوئے، کبھی تلخ رویہ نہ رکھا،
اور پھر حضرت انس نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ مجھ سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت کر ڈالی۔ مصنف چونکہ ایک فوجی کی حیثیت سے عرب لوگوں میں اپنا وقت گزار چکے تھے، انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس درجے پر فائز تھے جو ایک لیڈر کے، ایک آئیڈیل لیڈر کے شان ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ عربز وہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر کمزور کردار شخص کو اپنا لیڈر تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ رائٹر نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نتائج پر پہنچتے تھے، پر حکمت فیصلے کرتے تھے اور پھر پر عزم اور فیصلہ کن انداز میں ان پر عمل درآمد کرتے تھے۔ مصنف لکھتا ہے کہ the worst corruption of all for a leader is to believe and encourage others to believe that one is more than a person، کہ لیڈر اپنے آپ کو یوں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ مور دین اے پرسن، یعنی ایک انسانی سطح جو ہے اس سے کہیں بلند ہیں اور سپر ہیومن ہیں، سیمی ڈیوائن ہیں، اور کچھ کیسز میں وہ اپنے آپ کو گاڈ تک ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ آئیڈولیٹری کی الٹیمیٹ فارم ہے، یعنی بت پرستی کی۔ اور لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہز فیس اگینسٹ، وہ ایسا کچھ نہیں کہتے تھے، اور وہ انہوں نے رائٹر نے لکھا کہ ہی واز ریڈی ٹو لسن ٹو ایڈوائس، وہ لوگوں کی بات کو، مشورے کو سنتے، اینڈ ایون چینج ہز ڈیسیژن ان دا لائٹ آف واٹ ہی ہیڈ ہرڈ، اور وہ اپنا خیال بدل دیتے اس کی روشنی میں، اس کو اگر بہتر سمجھتے، اور ان کی زندگی بہت سادہ۔ اور اس نے لکھا کہ مدینہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived in the long low mud brick house with open windows, with a palm leaf roof that he had helped to build with his own hands۔ ہر بادشاہت اور ڈکٹیٹر کے نصیب میں ذلت ہوتی ہے، ایسی بادشاہت، ایسی ڈکٹیٹرشپ جو اخلاقی اصولوں سے عاری ہو۔ نوئنگلی یا ان نوئنگلی کنگز ایسا ہی کرتے آئے تھے، مگر یہ کتاب دی پرنس میکاولی نے اس کتاب کو ان حکومتوں اور ان کنگز کے رویوں کو محض بلیک اینڈ وائٹ کر دیا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، اکثر لیڈرز نے دی پرنس کتاب نہیں پڑھی، مگر وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس میں لکھا ہے، کیونکہ انہیں مٹنا ہے حرف غلط کی طرح۔ تاریخ کی طاقت انہیں جینے نہیں دے گی، اور وہی لیڈر زندہ رہیں گے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی اتباع میں ہوں گے۔